أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے می برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، پس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو، اور اگر تم کو اس میں سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اس بات سے عار نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے۔ اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو، جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں، اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے پہلے پارے میں سورہ البقرہ کی آیات مبارکہ 22 تا 27 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری انتظار احمد۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی
ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا، ہر دل پہ چھا رہا ہے روبے جمال تیرا، ہر دل پہ چھا رہا ہے روبے جمال تیرا، گم تیرے لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں، گم تیرے لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، ان کی نظر میں
شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا، دل ہو کے جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہو کے جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری، جان ہے سو مال تیرا، دل ہے سو چیز تیری، جان ہے سو مال تیرا، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا۔ حمد باری تعالی سامعین ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، یہ حمدیہ کلام الطاف حسین حالی کا تھا۔ گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی عشرت حسین اور ہم نواؤں نے۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں، مقرر ہیں حافظ احمد حماد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین، آج ہم جس حدیث مبارکہ پر درس حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اس کا تعلق ہمارے معاشرے کے ایک اہم جز سے ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم جن افراد کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ، جن رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ رہتے ہیں، یا جن کے ساتھ ہمارا شروع سے لے کر آخر تک تعلق رہتا ہے، اور جس رشتہ اور تعلق اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، آج اس کے متعلق ایک حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے ساتھ گروپ کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام گویا ایک بددعا دے رہے تھے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر فرمایا ایسے انسان کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہوئے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہی اشتیاق اور تجسس کے ساتھ پوچھنے لگے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایسا فرد، ایسا انسان جس نے اپنی زندگی میں والدین کو پایا، والدین کو بوڑھے ہوتے ہوئے دیکھا، چاہے والدہ کو یا والد کو یا دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں دیکھا، اور ان کی خدمت کے ذریعے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کے ذریعے اور ان کی خدمت کرتے ہوئے، ان کی فرما برداری کرتے ہوئے جنت کو اپنے اوپر واجب نہیں کر لیا، وہ انتہائی نامراد انسان ہے۔ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے۔ حضرات محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں
اس نکتہ یا اس کلمہ کے بارے میں جو عربی میں بولا جاتا ہے کہ رغم انفہ، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایسے انسان کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ جسے کوئی بد دعا دینا مقصود ہو یا جو کوئی بہت ہی نامراد اور ناکام انسان ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ الفاظ اس انسان کے بارے میں فرمائے ہیں جس کی زندگی میں والدین بھی ہوں اور وہ بڑھاپے کو بھی پہنچ چکے ہوں اور ان کو اپنے بیٹے کی ضرورت بھی ہو، لیکن وہ انسان والدین کی خدمت کے ذریعے، فرما برداری کے ذریعے اور ان کی خدمت کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کے پاس اپنی جنت کو واجب نہ کر لے، گویا وہ بہت ہی نامراد انسان ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے جو ہمیں اندازہ ہوتا ہے، جو پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ والدین کا حق بہت عظیم ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں، یعنی خالق کائنات اور اس کے بندے، خالق کے اپنے مخلوق پر کیا حقوق ہیں، رب کے اپنے بندے پر کیا حقوق ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ حق بیان فرمایا ہے، وہیں پر اللہ نے اپنے حق بیان کرنے کے بعد انسان پر اللہ کے حق کے بعد جس شخصیت یا جس ذات کا سب سے زیادہ حق ہے وہ والدین ہیں۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان فرمایا کہ بندے پر یہ حق ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یعنی انسان پر، بندے پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ اس رب نے اسے نعمتوں سے نوازا، اس کے لیے آسمان سے نعمتوں کی فراوانی کی، کائنات کو اس کے لیے بنایا، اسے دنیا میں بہت سا عیش و عشرت کا سامان دیا۔ اب یہ اللہ مالک الملک، خالق کائنات کا انسان پر یہ حق ہے کہ وہ اس رب کے علاوہ، اس خالق کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی آرزو، اپنی دعا، اپنی تمنا کو پیش نہ کرے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، اپنی حاجات کو صرف اسی کے سامنے رکھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور پھر اپنے اس حق کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے جس ذات کا حق بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ انسان حسن سلوک کرے۔ اور حسن سلوک کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انہوں نے جو حکم کیا ہے یا جو حکم دیا ہے اس کو مان لینا ہے، بلکہ حسن سلوک میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ سے والدین کا حق جو بہت ہی بلند اور مرتبت والا ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ اس کا ذکر کیا جس کی وجہ سے اسے جن اور انس کی تخلیق کی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک اور جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ چنانچہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ قول اور عمل میں نیکی اور حسن سلوک کی تاکید کی ہے اور انہیں اس کی ذمہ داری سونپی ہے، کیونکہ والدین نے ان کی دیکھ بھال اور تربیت کی ہوتی ہے اور ان کے آرام اور راحت کی خاطر انہی والدین نے اپنے بچوں کی خاطر اپنی نیند خراب کی ہوتی ہے۔ بھلا نیکی کا بدلہ نیکی کی سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اور حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے 3 دفعہ بد دعا فرمائی ہے جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا لیکن ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک، بھلائی کی باتوں سے اور ان کی فرما برداری کے ذریعے اللہ سے جنت میں داخلے کا حقدار نہ بن پایا، وہ انتہائی نامراد ہے، وہ انتہائی ناکام انسان ہے۔ گویا معزز سامعین، والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک جہنم میں داخل ہونے سے بچانے کے بڑے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور ان کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی دخول جہنم کے اسباب میں سے ہے۔ اگر اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہوئی تو ایسا انسان جس نے اپنے والدین کی موجودگی میں اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر لیا تو وہ انسان انتہائی نامراد، ناکام ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے، اگر ہمارے والدین بقید حیات ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یقیناً والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں میں مگن ہو جاتی ہے، اور اپنے بچوں میں مگن ہونے کی وجہ سے والدین کے جو حقوق ہیں نظر انداز ہونے لگتے ہیں، اس میں کوتاہی ہونے لگتی ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے والدین کے حقوق کو بہت ہی اس کی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ نے اپنے احکامات میں اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق کا ذکر کیا ہے، تو اس لیے انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کی خدمت کے ذریعے دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیابی اس کو ملے گی۔ جس انسان نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے والدین کو راضی رکھا، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک اور چیز بھی فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ گویا جو انسان اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتا ہے، اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے، بڑھاپے میں ان کا خیال رکھے۔ یہ چیز، یہ رویہ اللہ کی رضامندی کا سبب بنے گا، اور جس پر اللہ راضی ہو گیا، اللہ پھر اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں ان احادیث مبارکہ میں موجود تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے حافظ احمد حماد کی گفتگو سنی۔ ہدیہ نعت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کھنچ رہا ہے جانب دربار مصطفیٰ، دل کھنچ رہا ہے جانب دربار مصطفیٰ، ہم بے نوا ہیں طالب دیدار مصطفیٰ، ہم بے نوا ہیں طالب دیدار مصطفیٰ، ڈھلنے لگی ہے سورہ واللیل میں صبا، ڈھلنے لگی ہے سورہ واللیل میں صبا، کھلنے لگے ہیں گیسوئے خمدار مصطفیٰ، کھلنے لگے ہیں گیسوئے خمدار مصطفیٰ، قرآن کی آیتوں میں سراپا ڈھلا ہوا، قرآن کی آیتوں میں سراپا ڈھلا ہوا، اپنی دلیل آپ ہیں آثار مصطفیٰ، اپنی دلیل آپ ہیں آثار مصطفیٰ، سجدوں کی چاندنی سے جبینیں نکھر گئیں، سجدوں کی
چاندنی سے جبینیں نکھر گئیں، آنکھوں میں بس گئے در و دیوار مصطفیٰ، آنکھوں میں بس گئے در و دیوار مصطفیٰ، شورش بفیض خواجہ کونین دیکھ لوں، جی چاہتا ہے کوچا و بازار مصطفیٰ، جی چاہتا ہے کوچا و بازار مصطفیٰ، دل کھچ رہا ہے جانب دربار مصطفیٰ، ہم بے نوا ہیں طالب دیدار مصطفیٰ۔ گلدستہ عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بدر الدین بدر۔ یہ نعتیہ کلام شورش کاشمیری کا تھا۔ روشنی، آئیے سامعین اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم ڈاکٹر اعجاز احمد کی گفتگو سن رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی زندگی سراسر آزمائش ہے، ایک کے بعد دوسرا امتحان۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، کبھی خارجی تو کبھی داخلی طور پر ایسی کیفیات، واقعات اور حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بسا اوقات عقل چکرا جاتی ہے، دامن صبر ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ دریائے حیات میں بہتا ہوا ایک بے وقت تنکا ہے جس سے لہریں کھیل رہی ہیں، اور کبھی باطن کی دنیا میں موج کا وہ تموج اٹھتا ہے کہ ہر چیز درہم برہم ہو جاتی ہے۔ انسان خواہشات کے آگے بند نہیں باندھ سکتا، اپنے ہاتھوں سے شکست کھا جاتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے، انجام کی پرواہ کیے بغیر وہ کچھ کر جاتا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اس میں روح پھونک دی، اسے عقل عطا فرمائی، ضمیر و قلب عطا فرمائے، دل میں خیال آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، دل کی تمناؤں کی تکمیل کے لیے ذہن مشیر با تدبیر کی مانند خواہشات کی، تمناؤں اور آرزوؤں کی تکمیل کے لیے عملی تصویر بناتا ہے۔ اعضاء و جوارح اس خاکے میں رنگ بھرتے ہیں، یوں اعمال وجود میں آتے ہیں، کبھی رذائل تو کبھی فضائل کی صورت میں۔ سوال یہ ہے کہ دل میں خیال کہاں سے آتے ہیں؟ قرآن مجید نے مشکل سوال کا نہایت عمدہ اور مکمل جواب عطا فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ گناہ اور تقوی دونوں انسان پر الہام کیے گئے ہیں، اور یہ مقام الہام نفس انسانی ہے۔ قرآن مجید نے نفس انسانی کو بڑے اہتمام سے بیان کیا ہے، اس کی اقسام کی وضاحت کی ہے۔ ایک نفس امارہ جو برے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے، ان کی تحریک دیتا ہے۔ دوسرا نفس لوامہ ہے جو قلب انسانی کو خیر کے لیے مہمیز کرتا ہے، نیکی پر ابھارتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا وہ کامیاب ترین
वगरना रसवाई है। अब जो इंसान मुसलसल हुसूल तज़किया के लिए कोशिश में मसरूफ़ रहे, यानी ज़ाहिर और बातिन की पाकीज़गी के लिए एहतमाम करे, एक वक्त आता है कि उसका नफ्स अपने रब की इताअत पर मुतमईन हो जाता है और ख्वाहिशात नफसानी के जंगल से निजात पाकर इंसान सिरात मुस्तकीम पर गामजन हो जाता है, पैकरे तस्लीम व रज़ा बन जाता है। वो जान जाता है कि ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। कुरान मजीद उसे तालीम देता है कि कद अफलह मन तज़क्का व ज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला। बिलाशुबा जो पाकीज़गी इख्तियार करे वही फलाह याब होगा, और जो याद इलाही में मसरूफ़ रहा और जिसने नमाज अदा की। अब ये वो अंदाज़े हयात है कि दुनिया की तमाम तर मसरूफियात और मशगूलियात के बावजूद इंसान अपने रब से मकसद हयात से गाफिल नहीं होता, और यूँ फ़लसफ़ा हयात उस पर खुल जाता है कि हथ कारवल ते दिल यारवल। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। ये जुमला समझ में आने लगता है कि मुझे महज रब की ग़ुलामी के लिए पैदा किया गया है और मैं जो भी करूं उसकी रज़ा को पेश नज़र रखूं। और फिर ऐसा फ़र्द खुद शनासी से खुदा शनासी के मराहिल तय करता है, और यूँ ज़िंदगी गुजारते हुए वक्त रुखसत आता है तो सदा बुलंद होती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ अपने रब की इताअत पर राज़ी नफ्स, अपने रब की तरफ लौट, इस हाल में कि तू उससे राज़ी वो तुझसे राज़ी। बस मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये है वो ऐलान जिसके लिए हर एक को कोशिश करनी है। ये है वो मकाम जहाँ रहमतें नाजिल होती हैं, कुर्बे इलाही नसीब होता है, आमाले सालिहा की हिफाजत होती है। बस लाजिम है कि इस कामयाबी को हासिल करने के लिए मुसलसल हालत इम्तिहान में रहते हुए ख्वाहिशात नफसानी पर लपकने से गुरेज किया जाए। अब आइए फिर इस आजमाइश की कैफियत को समझा जाए। इरशाद बारी ताला है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून। और हम ज़रूर तुम्हें थोड़ी सी आजमाइश में मुब्तला करेंगे, कभी खौफ और कभी भूख तारी करेंगे, कभी मालों में कमी करेंगे तो कभी जाने जाएंगी, और किसी को कोशिशों के समरात नसीब नहीं होंगे। सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। ये वो लोग हैं कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो पुकार उठते हैं कि हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमने उसी की तरफ लौटना है। इन्हीं लोगों पर उनके रब की तरफ से इनायात है और यही हिदायत याफ्ता है। मोहतरम सामीन, आइए दस्ते दुआ बुलंद करें। या रब्बुल इज़्ज़त, हमें ज़ब्ते नफ्स अता फरमा, हमें हिदायत नसीब फरमा और हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा, अपनी जन्नतों में दाखिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। रोशनी आला अखलाकी कदरों पर मबनी सिलसिला सामीन अभी हम सुन रहे थे, जिसमें आज हमने डॉक्टर इजाज़ अहमद की गुफ्तगू सुनी। आपने पूछा है, आइए सामीन सिलसिला सुनते हैं जिसमें आपके दीनी और समाजी मसाइल के हवाले से पूछे गए सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में दे रहे हैं डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से हमें कोहाट से मोहतरमा फातिमा बीबी ने ये ख़त लिखा है, और आपने एक से ज़्यादा चीज़ें पूछ रखी हैं, लेकिन हम एक सवाल को आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं। बीबी फातिमा पूछती हैं कि हम 4 भाई और 4 बहनें हैं, लेकिन एक अरसे से शादियां नहीं हो रही। बहुत से लोग कहते हैं
کہ تم پر کسی نے بندش کر رکھی ہے، کوئی ایسا جادو، کچھ ایسے تعویذات ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہارا یہ کام پورا نہیں ہو رہا۔ ہم اگرچہ سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی پڑھتی رہتی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ محترمہ بی بی فاطمہ، یقیناً یہ ایک مشکل عمل ہے اور آدمی کو اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی چیز انسان کو میسر نہ آئے اور اس کی ضرورت ہو، اس کا وقت ہو، اس کی عمر ہو، اس کی زندگی کا تقاضا ہو اور وہ پورا نہ ہو رہا ہو تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن پہلی بات اپنے ذہن میں یہ رکھ لیجئے اور اسے اپنے آپ کو اس پر تیار رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کے کچھ فیصلے ہیں جن فیصلوں میں نہ دخل اندازی کرنی چاہیے، نہ کر سکتا ہے کوئی شخص، نہ اس کے تبدیل کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے اور نہ ہی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ فیصلے ایسے ہیں جو اللہ کی قدرت کی طرف سے بس کیے جا چکے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا یہی مناسب ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے کسی فرد کی جو بھی عمر متعین کر رکھی ہے، وہ چند سال ہوں یا بہت بڑی طویل عمر ہو، اس کے بارے میں کوئی شخص اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی کا کوئی عزیز چھوٹی عمر میں وفات پا جائے تو اس کے بارے میں اسے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک عمومی صلاحیتوں کا معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے قانون فطرت کے مطابق انسانوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کر رکھا ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ البتہ اس میں ایک ضمنی اور ذیلی قانون یہ ہے کہ اللہ نے کچھ صلاحیتیں انسانوں کے اندر جبلت کے انداز میں اور اس کی فطرت کے انداز میں رکھی ہیں، البتہ ان میں سے بعض صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اسے عقل، شعور، ہاتھ پاؤں، موقع اور اس کی تلاش کرنے کا اختیار دے رکھا ہے۔ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، ہاتھ پاؤں کو استعمال کرتے ہوئے، عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے انہیں اضافہ کیا جا سکتا ہے، انہیں بڑھایا جا سکتا ہے اور بڑھایا جانا چاہیے۔ لیکن جس طرح زندگی موت کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اولاد کے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ خود اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے نواز دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دونوں عطا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دونوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں کچھ اس طرح کے فیصلے کر رکھے ہیں کہ جس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جنات، شیاطین، جادو اور اس طرح کی جتنی بھی قوتیں ہیں، اگرچہ وہ اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی قدرت اور طاقت ایسی نہیں رکھتا جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے۔ کوئی جادو ایسا نہیں ہے دنیا کا کہ جو اللہ سے دعا کی جائے اور اس سے مدد طلب کی جائے تو اللہ کی قوت کے مقابلے میں وہ جن، وہ شیطان، وہ جادو یا اس طرح کا کوئی بھی عمل وہ اپنے پاؤں جما سکے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک کلمہ سکھا رکھا ہے، بڑا آسان، بڑا معروف، مشہور، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہماری کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی قدرت نہیں سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی ہمیں وہ قدرت عطا کرتا ہے جس کی بنا پر ہم دنیا کی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور وہ طاقت عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم کاموں کو پورا کر رہے ہیں۔ تو ہماری اللہ کی طرف سے ملنے والی قوت وہی ہمیں مدد فراہم کرتی ہے، وہی قوت فراہم کرتی ہے۔ شیاطین یہ تھوڑا بہت تنگ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں ان کا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ ہم اتنے مکلف ہیں، بس اس بات کے مکلف ہیں کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے جو بنیادی تقاضے ہیں پہلے انہیں پورا کریں، اور یقیناً آپ نے کیا بھی ہوگا اور کر بھی رہے ہوں گے۔ مثلا شادی کا مسئلہ ہے تو لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا جائے، اپنے اندر کی صلاحیتوں کو بہتر بنایا جائے تاکہ اس کی بنیاد پر رشتہ قبول کرنے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک سلیقہ مند، با اخلاق
मुअद्दब और काम काज की महारत रखने वाला फर्द और काम काज की महारत रखने वाली औरत वो मुयस्सर आए, ताकि जिसे जीवन साथी बनाया जाए वो एक अच्छा साथी बने और ज़िंदगी बेहतर गुजरे। तो सबसे पहले अपने अखलाक, अपनी तालीम, अपनी सलाहियतें कारआमद होने और कारगर होने के लिए जो बुनियादी दुनियावी ज़रूरतें हैं या उसके तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाए। पूरा करने के साथ साथ मशवरा भी किया जाए, लोगों से इसका तज़किरा भी किया जाए, और जहां अल्लाह ताला की तरफ से फैसला हो जाएगा रिश्ता हो जाएगा। देर सवेर होना ये इंसान की अपनी किस्मत में भी होता है, लेकिन शैतान उसके अंदर जल्दबाजी पैदा करते हुए उसे परेशान कर देता है। इस एतबार से अल्लाह ताला की तक़सीम पर राजी रहिए, अपनी तरफ से जो कोशिश है उसे अदा करती रहिए, और अलबत्ता इसमें जो दुआएं हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उमूमी तौर पर, शादी के लिए नहीं, उमूमी तौर पर हर मुश्किल और हर मुसीबत से बचने के लिए और उसमें आसानी पैदा करने के लिए अल्लाह से जो दुआएं करने का ढंग और तरीक़ा सिखाया है वो दुआएं पढ़नी चाहिए। और उन दुआओं को पढ़ने के बाद फिर ये इंतज़ार छोड़ दें कि वो दुआएं कब कबूल होंगी। वो अल्लाह की मर्ज़ी है, कबूल हों तो यकीनन दुनिया में उसका अजर मिल जाएगा, उसका नतीजा मिल जाएगा। और अगर मेरी आपकी दुआएं इस दुनिया में कबूल नहीं होंगी तो अल्लाह ताला उसका अजर आखिरत में महफूज कर देगा। ये रसूलुल्लाह का फरमान है। इसलिए पूरा यकीन होना चाहिए कि जिस शख्स ने अपनी दुनिया के एतबार से मेहनत पूरी की और उसके बाद अल्लाह ताला से इल्तिजा करता रहा, दुआ करता रहा, तो अल्लाह ताला उसकी कोशिश को नाकाम नहीं करेगा, ज़ाया नहीं करेगा। अलबत्ता पूरा करने का फैसला ये अल्लाह का है और उसका तरीक़ा भी अल्लाह का अपना है। उसमें ना इंसानों को अपनी तरफ से तजवीज़ें देनी चाहिए और ना ही अगर वो मेरे मुताबिक पूरा ना हो तो उस पर परेशान होना चाहिए। इस दुनिया से बहरहाल जाना ही है। हज़ार लोग ऐसे हैं जिनकी शादियां हुई, जिनकी औलाद हुई और वो दुनिया से इसके बाद गए, और हज़ार लोग ऐसे हैं कि जो इससे पहले ही दुनिया से गुजर गए या जिन्होंने शादियां की नाकाम हो गए और उसके बाद वो शादी के बगैर इस दुनिया में रहे और फिर उनका इंतकाल हो गया। और हज़ार लोग ऐसे हैं कि जो इस तरीक़े में या इस सिलसिले में शामिल ही नहीं हो सके। तो इस एतबार से हमें बस अपनी कोशिश और अल्लाह से की जाने वाली दुआएं इनको जारी रखना चाहिए। मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूँ कि दुनिया का कोई जादू, दुनिया का कोई शैतान, दुनिया का कोई जिन अल्लाह की कुव्वत के मुकाबले में नहीं ठहर सकता। कुरान मजीद से वाबस्ता रहिए, जो मसनून दुआएं हैं वो उनको जारी रखिए। और एक तरीक़ा इसमें जान लीजिए कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मुशक्क़त में डालने वाली इबादत हैं उनकी तलब नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार पूछा गया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला को कौन सी ऐसी इबादत पसंद है जो मैं करूं और वो वाकई उसको बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को वो अमल ज़्यादा पसंद है जो अगरचे मुख्तसर हो लेकिन मुस्तकिल करता रहे। तो इस एतबार से कुरान और सुन्नत की रोशनी में यकीनन जहां आप दीगर इबादत का, पाकीज़गी का ख्याल रखते होंगे तो वहां पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम इसको कसरत से पढ़िए, आयतुल कुर्सी कसरत से पढ़िए, और आखिरी जो 3 कुल हैं बल्कि चारों ही कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इनको भी पढ़िए। और उसके बाद आम चलते फिरते सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़िए। दुरूद शरीफ अल्लाह ताला की एक ऐसी इबादत है जिसे अल्लाह ने खुद भी पसंद किया और अहले ईमान को उसका हुक्म भी दिया, और उसकी वजह से बेशुमार लोगों के काम आसान हुए हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की रहमत को पुकारने का एक बहुत ही मुस्तनद और अच्छा तरीक़ा है। अल्लाह अपने हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाते हैं, और जो शख्स अल्लाह के महबूब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना लगाव और अपनी चाहत और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और उसके लिए दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, तो अल्लाह ताला उसके मसले आसान करेगा। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं, आप भी अपनी जहाँ जो दुनियावी कोशिशें उनको भी पूरा करते रहें, और उसके साथ साथ जो दुआएं हैं उनका सिलसिला
جاری رکھیے، انشاءاللہ مصیبت دور ہوگی اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے پوچھا ہے سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم۔ سامعین، آپ اپنے دینی اور سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ خط پہ سن لیجئے، انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم سورہ انعام کی آیات مبارکہ 146 تا 149 میں بیان مضامین کے حوالے سے حافظ محمود اختر کی گفتگو سن رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اب شرک کرنے والے کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ان مشرکوں سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کے بہانوں سے انبیاء کی دعوت کا انکار کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا اس بات کا کوئی ثبوت تمہارے پاس ہے؟ اگر ہے تو اسے سامنے لے آؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ محض خیالی باتوں، یعنی اپنے خیالات سے تراشے ہوئے بہانوں پر ہی چلتے ہیں اور صرف گھڑی ہوئی باتیں ہی کرتے ہیں۔ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیں کہ حق کو ثابت اور واضح کرنے کے لیے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ پھر اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت پر ہی جمع کر دیتا، لیکن وہ لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین محترم، آپ نے اس وقت سورۃ الانعام کی آیات 148 اور 149 کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ آیت نمبر 148 میں مشرکین مکہ کی سرکشی اور گمراہی کی ایک بے بنیاد دلیل بیان ہوئی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم صحیح راہ پر چل رہے ہیں، اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو ہرگز شرک کی راہ اختیار نہ کرنے دیتے۔ اگر ہمیں شرک سے نہیں روکا گیا تو گویا ہمارے شرک کرنے میں اللہ کی مرضی شامل ہے۔ یہ ان لوگوں کی بے بنیاد، خلاف عقل اور خلاف واقعہ دلیل اور جسارت تھی کہ ایک طرف ایسا جرم کرتے تھے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں شرک کے سوا ہر گناہ معاف کر دوں گا۔ جس شرک کے خاتمے کے لیے اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے، اس گناہ کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہم یہ گناہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہدایت اور گمراہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ضابطے کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 149 میں ہدایت و گمراہی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا یہ اصول بتایا گیا ہے۔ فرمایا، آپ ان سے کہہ دیں کہ ہدایت کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے ایک نہایت کامل بندوبست کیا ہے۔ اس کے مطابق ہی کوئی ہدایت پاتا اور گمراہ ہوتا ہے۔ کسی کو ہدایت دینے یا گمراہ کرنے یا کسی کے ہدایت یافتہ ہونے یا گمراہ ہونے کے بارے میں اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اس نے ہر انسان میں پیدائشی اور فطری طور پر خیر اور شر، نیکی اور برائی، حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکنے کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ اگر انسان کو
کہیں سے بھی نیکی اور بدی کی تعلیم میسر نہ آئے تو انسان اس فطری صلاحیت کے بلبوتے پر ان دونوں میں فرق کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنی پیدائش کے وقت اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے تربیت کے ذریعے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ انسان کا ماحول بھی اس کی تربیت کرتا ہے اور اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے اسے صرف اس فطری صلاحیت پر ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس نے اپنی طرف سے ہدایت کا وعدہ پورا کرتے ہوئے کتابیں نازل کیں۔ ان کتابوں میں حق اور باطل، خیر اور شر کو واضح کرنے والے دلائل مہیا کیے۔ کتاب کی تعلیمات سمجھانے اور ان کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسل بھیجے۔ قرآن میں واضح کیا گیا ہے کہ ہر امت کے لیے اللہ نے کتاب نازل کی، فرمایا لکل اجل کتاب۔ اسی طرح فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے رسول بھیجا، لکل امت الرسول لکل قوم ہاد، اور ام من امت الا خلا فیہا نذیر، کہ کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی نہ کوئی رسول مبعوث نہ ہوا ہو۔ یہ بھی فرمایا کہ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا گیا جب تک کہ اس میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا نبی یا رسول نہ بھیجا گیا ہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 212 میں فرمایا کہ سب انسان ایک ہی امت اور ایک ہی نظریے یعنی توحید پر تھے۔ ان میں انبیاء بھیجے گئے، کچھ لوگوں نے انبیاء کی اطاعت کی اور وہ کامیاب ہوئے، دوسرے بہت سے لوگوں نے انبیاء کا انکار کر کے شرک کا راستہ اختیار کیا۔ اس طرح لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک فرما بردار اور اطاعت گزار اور دوسرے نافرمان۔ ہماری آیت زیر مطالعہ میں بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سزا یا عذاب میں مبتلا کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے مکمل اتمام حجت کر کے ہر سطح کے انسانوں کے لیے ہر طرح کے دلائل سے انہیں حق کی بات سمجھائی جاتی ہے۔ جنہوں نے صاف فیصلہ دے دیا کہ انہوں نے کسی صورت میں بھی نبی کی بات کو تسلیم نہیں کرنا، انہی کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہر نبی اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے رویے سے ملتی ہیں۔ کبھی انہوں نے کہا کہ تم ہمیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ کبھی کہا کہ ہمارے دل پہلے ہی ہدایت سے بھرے ہوئے ہیں۔ کبھی کہا کہ ہمارے کانوں میں ایسی چیز موجود ہے کہ ہم تمہاری بات سننے سے عاجز ہیں۔ کسی کو عذاب میں مبتلا کرنے کے حوالے سے سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ضابطے کے بارے میں فرمایا کہ جب کوئی قوم برے کام کرتی ہے لیکن غلطی کا احساس ہونے کے بعد توبہ کر لیتی ہے تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ الاعراف کی آیت نمبر 186 میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں خیر اور بھلائی لکھ دے، ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب انہی لوگوں کو ہوگا جنہیں میں چاہتا ہوں، یعنی ان کے رویے کی وجہ سے میرے علم میں یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ عذاب میں ہی مبتلا کرنے کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذاب تو انہی لوگوں کو ہوگا جنہوں نے اپنے لیے عذاب کی راہ اختیار کی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لیکن میری رحمت ہر چیز پر غالب اور اسے گھیرے ہوئے ہے، وہ رحمت ان کے لیے ہے جو دل میں تقوی رکھتے اور زکوٰۃ ادا کرتے اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ تمام حجت کے حوالے سے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں بھی یہ بات واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ حق اور باطل میں فرق کر سکنے کی صلاحیت پیدائشی طور پر انسان کو عطا کر دی گئی۔ اس صلاحیت کے ساتھ نبی اپنی کتاب کی تعلیمات
عملی اور فکری طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت سی آیات میں انسان کو پابند کیا ہے کہ وہ غور و فکر کرنے کی صلاحیتوں کو کام میں لائے، اور جو لوگ حق کو سمجھنے کے لیے ان صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتے وہ جانوروں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی آگے گئے گزرے ہیں۔ قرآن مجید ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ جو لوگ ہدایت کے لیے دیے گئے دلائل میں غور نہیں کرتے اور ہدایت حاصل نہیں کرتے، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ ان کے سینوں کے اندر دل اندھے ہیں۔ یہ تکبر، بغض و عداوت اور ضد کی وجہ سے حق کو تسلیم نہیں کرتے، ورنہ حق کو واضح کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل قرآن میں فراہم کر دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید نے اپنے آپ کو فرقان یعنی سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والا کہا ہے۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کا پیغام سمجھانے کے بعد اب انسان کو آزاد چھوڑ دیا گیا اور فرمایا کہ کوئی چاہے تو ایمان لے آئے، چاہے تو انکار کر دے۔ اللہ نے اس سلسلے میں اصول بتا دیا ہے کہ ہدایت اسے ہی ملے گی جو ہدایت کا طلبگار ہوگا۔ یہ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے کہ وہ ان دونوں رستوں میں سے کون سی راہ منتخب کرتا ہے۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ وہ کسی کو ہدایت کی طرف جبراً نہیں لاتے، فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ہدایت یا گمراہی میں سے انسان جس طرف کا فیصلہ کرتا ہے اللہ اسے اسی طرف چلنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ ہدایت کے طلبگار کو ہدایت کے رستے کی توفیق مل جاتی ہے، اور گمراہی کا رستہ پسند کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ گمراہی کے رستے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کو قبول کرنے اور گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے 8ویں پارے میں سورہ انعام کی آیات مبارکہ 146 تا 149 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سنی۔ مقرر تھے حافظ محمود اختر۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ سامعین، خالق کائنات کے عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہماری دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک۔ اے اللہ، آپ مجھے اپنی محبت نصیب فرمائیے اور اس شخص کی محبت نصیب فرمائیے جس کی محبت آپ کے ہاں مجھے نفع دے۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ہم سب کا خالق اور مالک ہے، ہم سب تیرے عاجز اور بے بس بندے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب پر رحم و کرم فرما اور ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا۔ اے اللہ، تجھے اپنی مخلوق سے بے انتہا پیار ہے، اور تیرے نزدیک اے اللہ وہ شخص بہت ہی محبوب ہے جو دوسروں کے کام آئے اور مخلوق سے محبت کرے۔ اے اللہ، ہم سب کو محبت بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں انسانیت کا احترام کرنے اور ہر انسان کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اسلامی اصولوں پر چلتے ہوئے والدین کی خدمت کرنے، بڑوں کی عزت کرنے اور بچوں پر شفقت کرنے والا بنا، اور سارے انسانوں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ ایثار و قربانی سے پیش آنے کا جذبہ نصیب فرما۔ آمین یا ارحم الراحمین۔